ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں رکھی ہے، یہ ہے کیا مقام و مرتبہ ہے اس کا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کہاں سے نازل ہوئی؟ یہ کیوں نازل کی گئی؟ اس کتاب سے قریب آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ اور اس کتاب کا حق ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کیسے نوازتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ کتاب یہ دنیا میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی، ایک واحد کتاب ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ یہ دنیا میں لکھی گئی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، آسمانوں سے نازل ہوا کلام، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا کلام، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حصہ ہے یہ کلام۔ روئے زمین پر مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ اللہ کے کلام کی شکل میں قرآن مجید، سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے، یہ اس کی صفت لازم ہے، یہ اس کی ذات کا جز ہے، اور کلام کو خدا کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کے لیے شرط لگائی کہ دنیا میں کسی کتاب کو ہاتھ لگانا ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بے غسل ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، وہ غسل کے ساتھ ہوگا، یہ ممکن ہے کہ بے وضو ہو، تو اگر کوئی بے وضو ہوگا اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ایک ہی کتاب ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر کسی صحابی کو ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملتا اور وہ مصافحہ کرتے تو کسی صحابی کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہلے وضو کرو تب ملاقات کرو، یہ شرط نہیں تھی۔ بے وضو بھی اگر ملاقات کر لیا نبی سے تو نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے ہاتھ لگائیں گے آپ بے ادب ہوں گے، آپ گستاخ ہوں گے، گنہگار ہوں گے، مواخذہ ہوگا کہ اللہ کے کلام کو بغیر وضو ہاتھ کیسے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات نازل کیے، نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا، کوئی مسلمان نماز روزے سے مستثنا نہیں، مرد ہو چاہے عورت، جہاں وہ بالغ ہوئے نماز فرض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برس کی عمر میں پہنچے بچے تو نماز کا حکم کرو، فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مارو۔ نماز فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ڈانٹو، پیٹو، تنبیہ کرو۔ کیوں؟ جب وہ 12، 13، 14 سال کی عمر میں اچانک بالغ ہوگا اور نماز فرض ہو جائے گی اور پہلے سے اسے نماز کا پتہ نہ ہو تو پڑھے گا کیسے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے
فرمایا 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم کر. روزہ سال میں 1 مہینے کے ہر مرد اور بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی بیمار ہو تو بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ہے لازم. عورتوں کے لیے نماز میں چھوٹ کی گئی، لیکن روزے میں قضا لازم کی گئی. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، مالدار مسلمانوں پر فرض. حج زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اتنی رقم کا مالک ہو کہ وہ یہ سفر کر سکے تو اس پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو دیا امت کو کرنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرتے ہو. اللہ بھی نماز پڑھتے ہو، اللہ بھی روزہ رکھتے ہو، ایسا نہیں. وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ پیدا کرنے والی ذات ہے. وہ حکم دیتا ہے اور بندوں کو اس کا حکم ماننا لازم ہے. وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، سجدہ اس کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کس کے لیے سجدہ کرے گا؟ میں اور آپ سجدہ اس کے لیے کرتے، پیشانی زمین پر رگڑتے اپنے معبود کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ آپ خالق ہے، مالک ہے. میرا پورا وجود لا کر کے زمین پر میں نے ڈال دیا، میرے وجود کی کوئی حیثیت نہیں. آپ جو حکم دیں گے یہ وجود اس پر عمل کرے گا، میرے وجود کی حیثیت نہیں. ہم اپنے رب کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھے تو کس کی پڑھے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑے ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ حج نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، یہ کلام کی تلاوت بندوں پر اللہ نے لازم کی. قرآن کے پڑھنے کو ہر مرد و عورت کے لیے لازم کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا. فقہا نے لکھا ہے سال میں 2 مرتبہ اس کلام کا دور مکمل کرنا قرآن کا حق ہے. جیسے ماں باپ کا حق ادا نہ کیا جائے تو حشر میں سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ تو نے باپ کا حق نہیں ادا کیا، ماں کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا نہیں کیا، پڑوسی کا نہیں کیا، یتیم کا نہیں کیا، سائل کا نہیں کیا، محتاج کا نہیں کیا، قیدیوں کا نہیں کیا، مصیبت زدوں کا تو نے حق ادا نہیں کیا، زمین پر چلا زمین کا حق ادا نہیں کیا. یہ سارے سوالات ہوں گے. جہاں یہ سارے سوالات ہوں گے وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ یہ اللہ کے کلام کا بھی تیرے اوپر حق تھا، سال میں 2 مرتبہ اس کو دور مکمل کرنا تھا، وہ حق ادا کیا کہ نہیں؟ اور اگر اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ جنت پہ جا بھی رہا ہوگا نا اور قرآن پڑھا نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ دنیا میں اس نے تو میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے تو مجھے پڑھا نہیں، میرا حق نہیں ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حجت قبول کریں گے، مانیں گے، اور اس کے حق کو ادا نہ کرنے کی پاداش میں جہنم میں بھیجیں. یہ قرآن مجید، اس کی تلاوت ہمارے اوپر لازم کی گئی، اس کو پڑھنا سیکھنا لازم. طلب العلم فریضۃ، اس کا اولین مصداق قرآن مجید ہے. اقرأ باسم ربک، اس میں اور بہت ساری گنجائشیں ہو سکتی ہیں لیکن اولین مصداق اللہ کا کلام ہے.
یہ کلام اللہ نے پڑھنے کا فقط حکم نہیں دیا، اللہ خود بھی پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، لیکن قرآن کی تلاوت اللہ بھی کرتے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو پڑھا ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کی تلاوت کی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، انسان نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر اپنا کلام سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے، اور آسمانوں پر موجود فرشتے اس تلاوت کو سن رہے ہیں، اور اس تلاوت کو سن کر ان فرشتوں نے کہا مبارک ہو وہ قوم جس قوم پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوگا، مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، اور مبارک ہے وہ ہونٹ جس کے ذریعے اس کی تلاوت ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے بلکہ دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے